ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت باہمت، دلیر اور حق گو خاتون موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات دیکھی۔ والد صاحب نے بچپن سے ہی مجھے یہ، جب چھوٹی تھی بہت، اکثر میرے ساتھ بیٹھ کے دعائیں سکھانا، پیار کرنا، محبت کرنا، اور دین کا ہی انہوں نے مجھے شعور دیا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ دعا، یہ آیت میری زندگی کا ایک، اس نے رخ ہی بدل دیا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو کوئی زندگی میں کوئی ایسی مشکلات بھی آئی ہیں جب دین کا کام آپ نے سٹارٹ کیا ہو اور دین کے کام میں آپ کو ظاہری بات ہے بہت سے تنقید کرنے والے؟ والدہ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا اگر دین کا کام کرنا ہے نا تو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ اگر آپ نے مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فائز ہونے کی آپ خواہ ہیں تو آپ کو مشکلات آئیں گی۔ تبلیغ کے میدان میں قدم رکھتے ہی جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو کون سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ جب انسان ابھی رشتہ داروں میں یا بیگانوں میں اس کا ٹیلنٹ ابھرتا نہیں ہے، وہ نمایاں نہیں ہوتا، جو اللہ پاک نے اس کو عنایات نوازی ہوتی ہیں، تب تک تو سب خاموش رہتے ہیں، اٹس ڈن۔ بالکل۔ اور جو ہی انسان کو اللہ تعالیٰ وہ پرسنالٹی نوازتا ہے تو پھر حسد، بغض کی نہ ہی ایک ایسا واحد شعلہ ہے جو جلانے والوں کو تو جلاتا ہی ہے، لیکن ان کا اپنا بھی ایمان اور خطرے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں عتیقہ بشیر، وومن پوڈ کاسٹ کی نیو ایپیسوڈ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی باہمت، دلیر اور حق گو خاتون موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات دیکھی۔ جسمانی تکالیف، روحانی آزمائشوں اور شدید مخالفتوں کے باوجود دین کے کام کو آپ نے اپنا مشن بنایا ہے۔ تعلیم، تصنیف، مسجد و مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ 8 مارچ جیسے نازک حساس موضوع پر جرأت مندانہ موقف ایک ہی شخصیت کے اندر موجود ہیں۔ آئیے آج گفتگو کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں محترمہ جمیلہ شاہین صاحبہ کو۔ یہ ایک ایسی داعیہ ہیں جنہوں نے نہ صرف دین کو کہا ہے بلکہ دین کو جیا بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئی ہیں۔ تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو اپنی شخصیت کا تعارف کرانا پڑے تو آپ کس طرح سے اپنی شخصیت کا تعارف کریں گے؟ بیسکلی بلانگ ٹو فیصل آباد، اور اوائل عمری میں ہی میں نے مدرسے کی خواہش رکھتے ہوئے اس بنیاد کو بہت کم عمری میں اس مشن کو جاری کرنے کی کوشش کی۔ ویسے تو کئی الحمدللہ چھوٹے چھوٹے جامعات ہیں، لیکن اس ٹائم جو میں نظام چلا رہی ہوں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، جامعہ صراط الجنہ للبنات، جامعہ صراط الہدیٰ للبنات، جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء وہ زیر اہتمام الحمدللہ میرے نظام چل رہا ہے اللہ کی توفیق سے، جس میں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں سالانہ، ویکلی، اور اس کے بعد جو بھی قاری حضرات اور معلمات کو میں نے وہاں جو ہے وہ سیٹل کیا ہے تاکہ بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے۔ عصری تعلیم اور دینی تعلیم میں نے تضاد نہیں سوچا، ماشاءاللہ۔ اسی لیے الحمدللہ دونوں کو یکساں تکمیل کے ساتھ کامل کیا، اور الحمدللہ فاضل عربی، درس نظامی، وفاق المدارس، اور اسی طرح جو دیگر ڈگریاں ہیں وہ بھی اسی علم کے ساتھ مبنی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جمیلہ صاحبہ، آپ نے ماشاءاللہ عصری تعلیم کو اور دینی تعلیم ان دونوں کو آپس میں جو ہے وہ جوڑا اور تضاد نہیں کیا۔ ماشاءاللہ علم کی تکمیل ہی تب ہے جب دونوں علم آپ حاصل کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو والد کا سایہ چونکہ آپ کی زندگی میں موجود نہیں تھا، تو والدین کا بہت زیادہ اچھا کردار ہوتا ہے بچوں کی زندگی میں۔ آپ کے والد کا کیسا کردار تھا جو آپ دینی مشن کو آگے لے کے چلے؟ والد صاحب نے بچپن سے ہی مجھے یہ، جب چھوٹی تھی بہت، اکثر میرے ساتھ بیٹھ کے دعائیں سکھانا، پیار کرنا، محبت کرنا، اور دین کا ہی انہوں نے مجھے شعور دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو خواہشات تھیں ابھی تکمیل تک نہیں پہنچی تھیں، تو میرے والد صاحب وہ جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔
مفارقت دے گئے، لیکن اس مشن کو میری والدہ نے باہمت بن کے وہ رول پلے کیا جو ایک والد کا کردار تھا. جو میری خواہشات ابھی باقی تھیں، ابھی میری خواہشات کی خواب باقی تھیں، ابھی تعلیم کے سلسلے باقی تھے، ابھی تمام کامیابیوں کی منازل میں نے طے کرنی تھی، مجھ سے بہت دور تھیں، لیکن والد صاحب چلے گئے. اس کے بعد میری والدہ نے ہمت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ مجھے پریشان نہیں ہونے دیا، اور وہی والد کا سایہ بن کے، والدہ کا سایہ بن کے انہوں نے وہ کردار ادا کیا جس نے میری زندگی میں 4 چاند لگا دیے. الحمدللہ ثم تو یہ الحمدللہ. دین کے کام کا شعور جو ہے یہ آپ میں کب اور کیسے بیدار ہوا تھا؟ دین کا شعور تو الحمدللہ ایک مذہبی گرانے سے ریلیشن تھا، شروع سے ہی تھا، لیکن جو پراپرلی اس دین کے تبلیغ میں، قرآن و سنت کی تعلیم میں نے قدم باقاعدہ رکھا تو وہ میری والدہ صاحبہ اکثر درس قرآن پہ جایا کرتی تھیں. مدرسہ سے حدیقۃ الاسلام محترمہ باجی جان نجمہ صاحبہ کے جامعہ میں ایک دفعہ سالانہ پروگرام تھا، تو وہ کہنے لگی کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں. ان کو پتہ تھا یہ شوق سے درس سنتی ہے، دین کی باتیں سنتی ہے. شروع سے مطلب آپ کو شوق تھا؟ جی. کہنے لگیں کہ آئیں آج آپ کو بھی لے کے چلتی ہوں. میں گئی، ابھی انٹر نہیں ہوئی تھی میں گیٹ سے نا، تو دیکھا ایک معلمہ تھیں، درس قرآن دے رہی تھیں، بڑو شد و مت سے، بڑے جذبے سے، بڑے ولولے سے. اچھا. تو میرے دل کے اندر ایک آہ نکلی، ایک دعا نکلی، اور جب وہ دعا قبول ہو گئی تو میں نے یہ سوچا کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا. روح کے اندر دعا کا ایک پھول جو تھا نا وہ کھل رہا تھا، پل رہا تھا وہ. تو وہیں کھڑے ہو کے جب میرے دعا نکلی ہے تو جو ہی دعا کی قبولیت کی وہ گھڑی تھی، اس لمحے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، اس لمحے نے میری زندگی کا تعین کیا، اس لمحے نے میری زندگی کی بنیاد رکھی، میرے مستقبل کی بنیاد رکھی. ماشاءاللہ. یہ دعا آپ نے اپنے لیے خود ہی کی؟ جی. میں نے دعا کی کہ اللہ اگر اسی طرح میں بھی قرآن و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، نشر و اشاعت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، تو اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. جو ہی دعا کرنے کی دیر تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسے تھا کہ بس رحمت جو ہے وہ ڈائریکٹلی اتر گئی ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ. پھر وہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا تو ہم ایزیلی گھر آئے. ساری رات وہی ڈسکشن کرتے رہے درس قرآن کے بارے میں، تبلیغ کے بارے میں. لیکن نیکسٹ ویک جب پھر پروگرام ہوا تو میری ماما جان وہاں گئے، تو وہ دعا کی قبولیت تھی جو میری والدہ کو میرے استاد نے اسی دن کہا، باجی جان نے، کہ آنٹی جان ہمارے اس مدرسے میں بھی ایک اسکول کھل چکا ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنی بچیوں کو ادھر ایڈمیشن دلوا دیں. جب ماما نے آ کے مجھے بتایا تو میں سمجھ گئی کہ یہ باجی جان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس آیت کی عملی تفسیر ہیں، قال ربکم ادعونی استجب لکم. یہ اس آیت کی عملی تصویر ہیں، تفسیر ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. تو یہ چیزیں تھیں، آہستہ آہستہ میرے اندر ڈیولپ ہوتی گئیں. میری امی جان لے کے ہمیں ادھر چلے گئے. جو ہی ایڈمیشن دلوایا تو میں نے قرآن و سنت کا، ابھی قرآن کریم کا ترجمے کا پہلا صفحہ، پہلا پیج ابھی اسٹڈی کیا تھا. اور لوگ جو ہے نا پنجابی سے اردو کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اس اردو کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس میں کچھ یزدانی رحمہ اللہ، جن سے مجھے والہانہ بچپن سے عقیدت تھی، جب میں بہت چھوٹی تھی زندہ تھے وہ، اور ان کی تقریریں سنا کرتی تھی، اس میں کچھ پنجابی کے اشعار میں نے ایڈ کیے اور وہ درس قرآن میں نے دیا. تو پھر الحمدللہ وہ فرسٹ میرا تبلیغ کا راستہ تھا جو میں نے اپنایا. تو مجھے اس وقت نا وہ آئے تھے کراچی سے گیسٹ، انہوں نے مجھے گفٹ کیا، میرا حوصلہ اور بڑھا. پھر باجی جان مجھے ادھر ادھر سفروں میں درس قرآن کے لیے لے جاتے رہے، ایکسپیرینس بڑھتا رہا، حوصلے دیتے رہے. والدہ کی دعائیں تھی، استادوں کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے نا جنہوں نے اتنی محنت کی. تو پھر آہستہ آہستہ ملک کے طول و عرض میں الحمدللہ سفر کیا. کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے جدھر یہ مشن لے کے نہیں گئی اور تبلیغ کا کام نہیں کیا.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. محترمہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی شخصیت پہ جو اثر ہے وہ یزدانی صاحب کا ہے. جی جی تو اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ علمی اور روحانی طور پر آپ کی شخصیت پر کسی کا اثر؟ جی جی حضرت حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ. ماشاء اللہ. میں صرف سفر ایک عبادت سمجھ کے، کیونکہ جب سفر عبادت ہوگا تو وہ جب سفر تھکن نہیں پیدا کرتا. پھر سفر نا بالکل عبادت سمجھ کے سفر کرتی تھی ان کے پاس، ان کی ولایت کو دیکھنے کے لیے، اچھا ان سے اچھی باتیں سیکھنے کے لیے، وہ قرب الہی کا ذریعہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح وہ اپنے اللہ سے ریلیٹ ہوتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً 4 دن ان کے مرکز میں صرف ان سے ولایت، وظائف اور ان کی شخصیت کو دیکھ کے متاثر ہو کے وہاں جاتی تھی، تاکہ کل میرے اندر بھی اللہ کرے یہ خوبیاں آ جائیں. ماشاء اللہ. سیکھنے کے الحمدللہ. لیے. ہاں جی بہت کچھ سیکھا میں نے ان سے. تو ان کے علاوہ بھی کوئی آپ کی زندگی میں ایسی شخصیات ہیں جن کا آپ کے اوپر اثر ہاں وہ ہوا میرے ہو؟ استاد محترم ہیں باجی جان نجمہ صاحبہ. اچھا. انہوں نے مجھے شروع سے توکل اور اللہ سے محبت سکھائی ہے. ایسا توکل سکھایا کہ ایک آدھ واقعہ میں بتاتی ہوں. ایک دفعہ ہمارے جامعہ میں نا جب بھی 3 روز کا پروگرام ہوتا تو اچانک ہی بادل آ جاتے. اچھا. اور ایک دن باجی جان کہنے لگے کہ اگر بارش آئی نا تو میں نے تیری ٹانگیں توڑ دینی ہے. اچھا. میں نے کہا باجی بارش تو اللہ تعالیٰ نے ڈالنی اور ٹانگیں آپ نے میری توڑنی ہے. اچھا. کہتے ہیں وہ وظیفہ پڑھو نا جو میں بتاتی ہوں آپ کو. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ دعا، یہ آیت میری زندگی کا ایک اس نے رخ ہی بدل دیا. ماشاء اللہ. الحمدللہ. نہیں تو یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے آپ کو یہ الفاظ بولے؟ اس لیے کہ ان کو مجھ پہ یقین تھا کہ یہ راتوں کو دعائیں کرتی ہے اور میں نے سب کچھ اسے سکھا دیا ہے اور ساری چیزیں اس کے پاس ہیں. توکل کیسے کرنا ہے، وظائف کیسے قبول ہوتے ہیں، کون سے وظائف پڑھنے ہیں. جب انسان کا اللہ پہ یقین اور توکل ہوتا ہے نا تو وہ ایک آہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دعا کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا ایمان بن چکا تھا کہ جو بھی دعا کریں گے، وہ جو پہلے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں نے اس دعا کو، اس قرآن کی آیت کو رات جب ہم سفر کرتے تھے جنگل کی تاریکیوں میں اس کو آزمایا، اس آیت کو دیکھا. اچھا. میں نے اس کو سمندروں دریاؤں کے پاس پڑھتے میری کامیابی میں نے دیکھی اس کوئی آیت کے. واقعہ زندگی کا ایسا شیئر کریں نا جس میں آپ کو لگا ہو کہ یہ میں نے دعا پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دیکھی کس دفعہ طرح. ہم نا راستہ بھول گئے، بائی پھر جا رہی تھی مدرسے قرآن کے لیے. آپ کو پتہ ہے وہ بہت رات کا میرا پروگرام تھا، جنگل کا راستہ، گاڑی بیٹے نے غلط سائڈ پہ ڈال دی. آگے جنگل، درخت، نہریں آ گئیں، کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور رات کے 11-12 بج رہے تھے. پھر میں نے کہا اللہ تیرا قرآن میں وعدہ ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ میں تو لوگوں کو کنوے کرتی ہوں یہ میسج. اللہ مجھے بھی یقین ہے جس طرح لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تیرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے تیرے ہی اسماء الحسنہ سے تجھ سے دعائیں مانگی ہیں اور میرا یہ یقین ہے کہ کبھی تو میری اس دعا کو رد نہیں کرے گا. ساتھ ساتھ وہ اما یجیب المضطر اور اس کی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے میرے ذہن میں تھی. میں اللہ کو اس چیز سے واسطے دوں، اللہ سے دعائیں کروں. تو یقین کرے کہ ایک ایسا بندہ آیا جو ہمارے کنسیپٹ میں بھی نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ مطلب تعاون کر سکتا ہے، ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. وہ اچانک ہی کسی جنگل سے نکلا، اس کے پاس گاڑی تھی اور کہنے لگا کہ آپ بھول چکے ہیں. میں نے کہا جی ہم بھول چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے اتنے قریب سے اپنی اللہ کی قدرت کو دیکھا، اللہ کی حکمتوں کو دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے ہمیں اسٹریٹ وے پہ ڈال دیا تو اسی وقت وہ بندہ غائب ہو گیا. اچھا. اللہ کے حکم سے. اللہ اکبر. اور جب میں ابھی آغاز کیا تھا ایک اور زندگی کا واقعہ، یہ صرف اپنی پرسنالٹی شو کرنا یا خدا نخواستہ لوگوں کو اس چیز سے یعنی کہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پہ توکل کریں گے تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی اللہ سے قربتیں بڑھتی ہیں. جہاں راستے نظر نہیں آ رہے ہیں وہاں نظر آتے ہیں، وہاں پہ نظر آتے ہیں. ہاں. اور ایک دفعہ نا اسی طرح بہت سخت گرمی تھی تو میں گھر سے نکلی، سواری میرے پاس موجود نہیں تھی، تو میں نا ایک آٹو پہ بیٹھی. آٹو پہ کین یو بلیو می کہ آٹو پہ بیٹھی ایک بہت چھوٹے قد کی عورت. اچھا.
اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا. یہ کوئی افسانہ نہیں تھا نا، یہ کوئی سٹوری نہیں تھی. میں نے ایگزیکٹلی اس چیز سے اس قدر سبق سیکھا اور میں نے اللہ سے ایک وعدہ کر لیا. میں نے کہا اللہ میری زندگی کا ہر لمحہ گزرے گا تو تیرے دین کی اشاعت میں گزرے گا، گزرے گا تو قرآن کی اشاعت میں گزرے گا. میں تیرے دین کی خادمہ ہوں. انشاءاللہ قیامت کے دن جب میرے اعمال نامے میں صرف تبلیغ ہو، قرآن ہو، حدیثیں ہوں، یہی چیزیں آئیں. وہ خاتون میرے آٹو میں اس نے ہاتھ دیا، بیٹھ گئی ہے، اور صرف ابھی وہاں پہ نا کنال روڈ پہ ایک پل ہے وہ مشہور، وہاں سے وہ نیچے اتری ہے، وہ چلی گئی واپس. اس نے 2 جملے مجھے بولے، کہنے لگے کہ اللہ آپ کو بہت ساری بلندیوں سے اور بہت ساری نوازشوں سے نوازے گا اور اللہ پاک آپ کو بہت بلند کرے گا. میں نے جو ہی مڑ کے دیکھا کہ شدت کی گرمی میں اس کی ضیافت کروں، اس کو کہیں روک کے پانی وانی پلاؤں، کھانا کھلاؤں، تو وہ مجھے نظر نہیں آئی. اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا فرشتہ ہے. بالکل بالکل، الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو کوئی زندگی میں کوئی ایسی مشکلات بھی آئی ہیں جب دین کا کام آپ نے سٹارٹ کیا ہو اور دین کے کام میں آپ کو ظاہری بات ہے بہت سے تنقید کرنے والے، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے حوصلے پست کرنے والے، کوئی ایسا مقام آیا ہے جب آپ نے کہا ہو کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں؟ اٹس ڈن. جب دین کا انسان دین کے راستے پہ قدم ڈالتا ہے، چلتا ہے، تو یہ تکلیفیں، ابتلائیں، آزمائشیں انسان کا مقدر بنتی ہیں. ویسے بھی والدہ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا اگر دین کا کام کرنا ہے نا تو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. اگر آپ نے مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فائز ہونے کی آپ خواہ ہیں تو آپ کو مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ درد آئیں گے، لیکن آپ نے ان کسی بھی چیز کو نہ خاطر میں لا کر، ان چیزوں کو کمزور بنا کر آپ کا جو لائف ایم ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس میں کوئی بھی ایسی گنجائش نہیں ہوتی دین کے معاملات میں کہ انسان ٹوٹ جائے. لوگوں کی باتیں سن کے یہ آزمائشیں ہیں اللہ کے راستے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ آیت میرے سینے میں فٹ ہو گئی، میرے دل کی گہرائیوں میں چلی گئی، اور پھر میں نے ہر تکلیف تھی نا میری، وہ مجھے اور نکھارتی تھی. ہر کردار کشی مجھے اور مضبوط کرتی تھی، ہر پریشانی مجھے اور آگے جذبہ دیتی تھی. تبلیغ کے میدان میں قدم رکھتے ہی جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو کون سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ جب انسان ابھی رشتہ داروں میں یا بیگانوں میں اس کا ٹیلنٹ ابھرتا نہیں ہے، وہ نمایاں نہیں ہوتا، جو اللہ پاک نے اس کو عنایات نوازی ہوتی ہیں، تب تک تو سب خاموش رہتے ہیں. اٹس ڈن. بالکل. اور جو ہی انسان کو اللہ تعالیٰ وہ پرسنالٹی نوازتا ہے اور اسکلز آپ کی باہر آتی ہیں، ہاں جی باہر آتی ہیں، تو پھر حسد، بغض، کینہ ہی ایک ایسا واحد شعلہ ہے جو جلانے والوں کو تو جلاتا ہی ہے، لیکن ان کا اپنا بھی ایمان اور خطرے میں پڑ جاتا ہے. سب سے بڑی پریشانی جو میرے لیے رستے میں آئی وہ یہ تھی کہ میرے اوپر پابندیاں لگنی شروع ہو گئیں کہ اس کو دین کا کام نہیں کرنے دینا، یہ بالکل باہر نہیں جائے گی. لیکن چونکہ میرے تو رابطے تھے اللہ تعالیٰ سے، میں نے عزم مصمم کیا تھا کہ یہ میری زندگی کا مشن ہے، میری زندگی کی بنیاد ہے، میری زندگی کا مقصد ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہوئے، بلکہ اس تکلیف میں میں نے راحتیں محسوس کی، ماشاءاللہ اس تکلیف میں میں نے سکون محسوس کیا کہ اللہ کے راستے میں آ رہا ہے. کیونکہ صحابہ کو آئے، صحابہ کے واقعات سامنے تھے، صحابیات کے واقعات ان کی شجاعت کے سامنے تھے. کسی کی بات کو میں نے اپنی کمزوری نہیں بنایا، کسی کی بات سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی، بلکہ آگے میرے جذبے بڑھتے گئے. لیکن میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مخالفت کی، تکلیفیں دیں. وہ تکلیفیں میرے لیے بلندیوں کا راستہ بنی. ماشاءاللہ. تو آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے کہ صحابیات جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا ہے، تو صحابیات کی زندگی کو آپ نے اپنی پہچان کیسے بنایا تھا؟ اور اگر آج کی بیٹیوں کو دیکھا جائے تو وہ کن جو ہے وہ صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں؟ اصل میں تو زندگی صحابیات کی ہمارا کردار ہے نا، بننا چاہیے.
چونکہ بچپن سے ہی ان کی کتابوں کو اسٹڈی کرتے تھے جن میں صحابیات کے واقعات تھے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جب میدان احد سجا تو حالات پلٹ گئے اچانک، تو سب لوگ آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کردار کیا رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی میں نے خود دیکھا دائیں بائیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرما رہی تھیں، اور ان کے جسم پہ 12 زخم آئے اور ایک کندھا بھی کٹ کے گر گیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے شجاعت کے دامن کو نہیں چھوڑا. یہ ساری چیزیں انسان بکس جب دیکھتا ہے تو دائی کے دائیہ ہو یا دائی ہو، اگر وہ عمل کی صورت میں علم حاصل کر رہا ہے، آگے لوگوں کو بدلنے کی صورت میں علم حاصل کر رہا ہے، لوگوں میں چینجز لانے کے لیے سب کچھ اسٹڈی کر رہا ہے، تو یقیناً وہ چیزیں آپ پہ اثر کرتی ہیں اور وہی چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں. یہاں پہ ذکر بھی آ گیا، آپ نے اسٹڈی کا ذکر کیا، مطالعے کا. تبلیغ کے میدان میں جو ہے وہ مطالعے کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، علم جو ہے نا تبلیغ کی بنیاد ہے. علم نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیا کنوے کریں گے؟ تبلیغ کی بنیاد علم کی پختگی ہے، علم کی گہرائی. آپ کے پاس مدلل، آپ کے پاس مفصل علم کا جب ذخیرہ ہوگا تو آپ لوگوں کو بتائیں گے اور لوگ آپ سے متاثر ہوں گے. ادروائز تو صرف لوگوں سے بات ہی کرنی ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ آپ کے پاس علم اتنا ضروری ہونا چاہیے. ہر مسائل، ہر ایسی چیز، جب آپ کبھی درس قرآن پہ جاتے ہیں تو لوگ آپ سے کویسچن کر لیتے ہیں وراثت کے، فرائض کے، غسل کے، جو بھی شرعی چیزیں ہیں. تو جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا، ایویڈنس نہیں ہوں گے، ریفرنس نہیں ہوگا قرآن اور حدیث کے حوالے سے، تو پھر بتائیں کہ آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ پھر وہ بات رہ جائے گی، وہ علم نہیں ہوگا. لوگوں پہ جو افیکٹ کرتی ہے چیز وہ آپ کا علم ہے، اور یہی بنیادی چیز ہے کہ آپ کے پاس پراپرلی علم ہونا چاہیے، اور وہی لوگوں پہ اثر کرتا ہے، وہی لوگوں کو قائل کرتا ہے، اللہ کے دین کے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، قرآن کے قریب کرتا ہے. ان میں بھی یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے اسی دین کو اپنائیں. ماشاء اللہ. تو یہ بات یہی ثابت کرتی ہے کہ ایک داعیہ کے لیے علم کی پختگی جو ہے وہ بہت کتنی ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. اگر آپ علم کے بغیر دائی نہیں ہے نا وہ پھر، ایبسلیوٹلی، ہاں جی، وہ دائی نہیں ہے، جو پھر تو مطالعہ وہ نہیں رٹا کرتا. رٹایا معاملہ ہے. دائی تو تبھی ہوگا جب انہوں نے کتابوں کو کھنگالا ہوگا، احادیث کے حوالے آپ کے پاس ہوں، قرآنی آیات کے حوالے آپ کے پاس ہوں، آپ بالکل ایزیلی کوئی آپ سے کویسچن کرے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ پراپرلی اس کا جواب دے سکیں. یہی علم ہے نا. اچھا محترمہ، آپ نے کتنا مطالعہ کیا ہے؟ کوئی آپ نے تصانیف کا کام بھی کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. اصل میں وہی پھر رپیٹ کرنا چاہ رہی ہوں بات کہ بچپن میں جب مجھے یہ شوق ہوا دین کی تبلیغ کا تو ساتھ مجھے تحریر کا بھی شروع ہو گیا. اچھا. میں چاہتی تھی کہ ہر طریقے سے جہاد ہونا چاہیے، لسانی، قلمی. تو پھر میں نے چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھنی شروع کی، کبھی کوئی اسٹیکرز وغیرہ، کبھی کوئی بھی معاملہ ہوتا، کوئی معاشرے میں برائی کو ابھرتے دیکھیں. یہ ایک داعی کی یعنی کہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی بھی آپ معاشرے میں ایسی برائی کو ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے تدارک کے لیے، اس کے سد باب کے لیے آپ کو وہ احسن قدم اٹھانا چاہیے جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ملے اور لوگ اس گناہ کے چنگل سے باہر رہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے جب مجھے سب سے پہلے جو میں نے بک لکھی وہ ہے توحید علم فلکیات اور اس کی حقیقت. وہ میں نے اس ضمن میں لکھی کہ آپ نے جیسے مجھ سے کویسچن کیا کہ آپ کو تکلیفیں آئیں، تو میرے ساتھ صرف جسمانی تکلیفیں نہیں تھیں، روحانیت. آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر تکلیف سے لوگوں نے آزما کے دیکھ لیا تو پھر اینڈ پہ کیا کیا تھا؟ حاسد کا اینڈ جو ہے نا، آخری حربہ وہ جادو ٹونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس سے میں دو چار ہوئی اور یہ حربے کیوں استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہر چیز سے آزما کے دیکھ لیا ہے. اب تو یہ پسپا نہیں ہو رہے لوگ. دائی کوئی بھی دائی ہے، کوئی بھی مبلغ ہے، تو پھر وہ آخری حربہ جو ہے وہ جادو ٹونے پہ آتا ہے نا. جب جادو ٹونے کی لپیٹ
میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ انسان ذہنی مفلوج بن جائے، بالکل. تو اس سے کچھ ہو نہ پائے، گرانے کے لیے، پسپاں کرنے کے لیے. لیکن مومن کا ایمان تو قرآن پہ ہے، بالکل. وہ مسنون اذکار پہ ہے. یہ یقین ہے کہ جب انسان دعاؤں کا حصار کر لیتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں جب یہ میرے اوپر وار ہوا تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے سوچا کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس تکلیف میں مبتلا ہیں، کیوں نہ ہو کہ میری یہ تکلیف لوگوں کے لیے باعث سعادت بن جائے اور سکون بن جائے. مطلب کہ میں نے ایک بک لکھنے کا سوچا جس میں پراپرلی قرآن و سنت کی روشنی میں جادو ٹونے کا علاج ہو. اچھا، یہ آپ نے کتاب لکھی؟ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ. صرف اپنی تکلیف کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو گناہوں اور شرک سے بچانے کے لیے. ماشاء اللہ. اس تکلیف کے دوران میں نے ہمت کی، اللہ کی توفیق سے، میرا کچھ نہیں ہے رول اس میں، اللہ کی توفیق سے میں نے سوچا کہ یہ جو بنوٹی باتیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ علم کی پختگی پہلے بھی بتایا کتنی ضروری ہے، کہ کتاب ایسی ایتھینٹک چیز اس میں ہو. کتنے لوگوں نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے نا. تو میں نے مزاروں کا، درباروں کا وزٹ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشاہدہ کرنے والا بک کا کہے کہ یہ تو کام چلتے ہی نہیں ادھر. تو میں نے وزٹ کیا. جو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، جو میں نے مزاروں پہ دیکھا وہ ابھی ہم بیان بھی نہیں کر سکتے تبلیغ میں. اللہ. اتنا شرک، طواف، من کے چھلے، منتیں، داغے. پھر میں نے قرآن و سنت کی روشنی کا میں، تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہمارے ہاں جی اسلام کے بالکل بھی نہیں ہے نا. پھر لوگوں کو قرآن سے علاج کرنے کے لیے کہ ان چیزوں کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، یہ صریحاً شرک ہے. تو میں نے اللہ کی توفیق سے اپنے دل کی جو خواہشات کی عکاسی تھی وہ میں نے صفحہ کرتاس پر جو ہے اس کو بکھیرنے کی کوشش کی. ماشاء اللہ. الحمدللہ پھر وہ اس میں تمام وہ چیزیں ڈسکس کی، قرآن و حدیث کی پوری تفصیل کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ کہ جادو ٹونا کیا ہے اور اس کا تدارک کیا ہے، اور ساری چیزیں اس میں نے مینشن کی، ایڈ کی. سیاروں کا تقدیر سے کیا تعلق ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. تو اس چیز نے بھی جی جو جادو تھا اس نے بھی مجھے یہ آخرت کا فائدہ دیا کہ ایک تو سنت پوری ہو گئی، ماشاء اللہ. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے علاج کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی. ماشاء اللہ. تو محترمہ آپ نے چونکہ یہ جادو، جنات، ان سب چیزوں کا جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے، الحمدللہ. مقابلہ ہی کہیں گے کہ آپ نے نہیں جادو کا، مقابلہ تو اللہ کے ذکر سے سارا کچھ، اللہ کے ذکر سے آپ نے سب جی. کچھ کیا ہے. ماشاء اللہ. تو کوئی ایسا وظیفہ جو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں جی کہ وہ ان، چونکہ آج کے دور میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں، جی جی جادو ہے اور جادو کے علاوہ پھر جنات کا یہ بھی بہت زیادہ حملے ہوتے ہیں. جی اس کے علاوہ حسد بہت زیادہ عام ہے، جی جی نظر بد بہت زیادہ عام ہے. جی جی تو ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا آپ بتائیں، یا ان چیزوں سے نکلنے کے لیے کیا آپ تجاویز پیش کرتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں تو یہی کہوں گی کہ اب صبح شام کے جو اذکار ہیں نا مسنون، جب انسان وہ کر لیتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. وہ مسنون اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے نا. جب وہ سورہ والناس، سورہ فلق، جن کو ہم بہت چھوٹی لیتے ہیں کہ یہ چھوٹی صورتیں ہیں، ایسے ہی ہے. جب یہ صورتیں نازل ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو زیادہ فوقیت دی تھی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی صورتوں سے دم فرماتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی، پھر امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ آپ پر ان آیات کے ساتھ دم کرتی. لیکن جس چیز نے مجھے حوصلہ دیا، قدم قدم پہ حوصلہ دیا، میرا ایک نظریہ تھا پوری دنیا مل جائے میری مخالفت پہ، کسی کی مخالفت پہ، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ان کید الشیطان. تو یہ آیات پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو عمل کرنے کے لیے ہیں. شیطان کے مکر کمزور ہیں، بالکل. بیگانوں کے مکر کمزور ہیں، ان کے شیطانیت ہے ان میں. اپنوں کے مکر بھی کمزور ہیں کیونکہ شیطان ان کو اکساتا ہے نا. بالکل. شیطان اکساتا ہے تو مخالفت کا سوچتے ہیں، ادروائز تو وہ تعاون کریں کہ ایک بندہ اچھے رستے پہ چلا ہے، آپ اس سے کوآپریٹ کریں، آپ اس کو گائیڈ کریں، آپ اس کے ہیلپ کریں اور مزید دین میں آسانیاں پیدا کریں.
کیونکہ جو اللہ والے وہ دین میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، مشکلات تو پیدا نہیں کرتے. تو یہی ان کے اندر شیطانیت ہوتی. جب شیطان کی باری آتی ہے تو میرے دل پہ، میری اسٹوڈنٹ کے دلوں پہ میں نے یہ آیت فٹ کی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کا دشمن بن جاؤ. جب یہ چیزیں ہمارے اندر ڈیولپ ہوں گی عملی طور پر، لفظوں سے نہیں، قرآن کو ایک اس کا زیر زبر بھی پڑھنی ہے، میرا ایمان ہے کہ عمل کے ساتھ پڑھیں تو پھر وہ چیزیں آپ کے اندر آٹومیٹکلی ابزرو ہو جائیں گی. ہاں جی، بالکل وہی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. عمل، علم کا دوسرا نام عمل ہے. علم ہی آپ کو تقویٰ دیتا ہے، بالکل علم ہی آپ کا قرب دیتا ہے، علم ہی سے آپ کی اخروی منازل بآسانی طے ہوں گی. علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو صرف آپ ایک پروفیشنل سسٹم میں چلیں. صحیح بات ہے. جی محترمہ جمیلہ صاحبہ، یہ ساری باتوں سے میں ایک بات کرنا چاہوں گی. زندگی میں بہت سی مشکلات روحانی طور پہ آپ نے دیکھی ہیں، جسمانی طور پہ آپ نے فیس کی ہیں، تو کبھی کوئی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ آیا ہے جس سے بہت بڑا آپ کی زندگی میں نقصان برپا ہوا ہو اور آپ کی زندگی کا رخ ہی اس نے بدل دیا ہو؟ زندگی میں نقصان ہی نقصان تھے، لیکن میں نے اس کو فائدہ ہی فائدہ سمجھ کر اللہ کے راستے میں نکلی رہی، ڈٹی رہی تو پھر اللہ پاک نے مجھے اس منزل تک پہنچا دیا کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. آج وہ جو ممبر رسول ہے اس کا وارث اللہ پاک نے بنایا ہے. یہ ساری تکلیفیں ہیں. اگر پرسنلی میں کوئی ایسی چیز ڈسکس کرتی ہوں کہ میری زندگی میں کون سی تکلیف آئی تو مطلب میں بہت ڈس ہارٹ ہو جاتی ہوں، لیکن میں وہ اپنا ضبط جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیتی. لیکن جب اللہ کی رحمتیں آ جائیں پھر انسان کیوں ایسی باتیں کرے؟ جب آپ کے پاس رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو آپ آنکھ جھپکتے ہیں، پلٹتے ہیں تو وہ چیز پڑی ہو تو پھر تکلیفوں کو تو یاد نہیں نہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل. ہاں جی. لیکن ایک ایسا واقعہ ہے میرے ساتھ، میری زندگی کے ساتھ، جس نے مجھے مزید مضبوط کیا. کوئی ایسا حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تکلیف وائز نا، جسمانی. اللہ سے میں نے رابطہ کیا رات کو، پھر وہی بات کہوں گی، قال ربکم ادعونی، پورے تکرار کے ساتھ. بالکل. اللہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ. یہ میں ادھر بار بار کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں کہتی یہ ہوں. تو میں سجدے میں پڑ گئی، میں نے کہا اللہ میں تیری بندی ہوں، تو میرا رب ہے، بتا. شرک پہ میں نے کتابیں لکھی ہیں، شرک کی تردید پہ. مانگنا تجھ سے ہے، ساری زندگی تبلیغ اس نام پہ کی ہے، لوگوں شرک نہیں کرنا. اللہ قبول فرماتے ہیں. اللہ تو نے حضرت خولہ کی قبول فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے تیرا ہی نام لیا، ربنا ربنا ربنا. اللہ جناب موسیٰ نے تجھے پکارا. اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو کیا انہوں نے کہا؟ قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے فرعون کی فوجیں تھی، آگے پانی کی موجیں تھیں، انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا ان معی ربی سیہدین. اللہ تو نے اپنے پیغمبر کو غار ثور میں کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ میں بھی تیری بندی ہوں. اللہ تو بھی وہی رب ہے جو کائنات کا رب ہے، سورج کا رب ہے، چاند کا رب ہے. یخرج اللیل والنہار. اللہ تو دن کو رات سے، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا. یقلب اللیل والنہار. اللہ تو میری مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما. تو رب کائنات نے کایا ہی پلٹ دی اور میرا یقین پختہ ہو گیا، اور میرے رب کائنات نے مجھے اپنی رحمت، اپنی مہربانی سے مجھے شفا یاب کر دیا. ماشاءاللہ. کوئی ایسی جسمانی تکلیف کا ذکر کریں نا جو ہمارے ناظرین سنیں اور ان کو اس چیز پہ مزید ان کا ایمان پختہ اور اس چیز کی طرف لپکیں کہ ہمیں بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہے چاہے وہ روحانی ہے، اللہ کی طرف ہی آنا ہے ہمیں. اچھا، وہ ابھی سٹارٹ میں جب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تو مجھے نا کوئی چوٹ لگ گئی تھی. تو میرا تو ایمان تھا کہ میرا اللہ کریم ہے، رحیم ہے. سب کہیں آپ علاج کروائیں، علاج کروائیں. میں نے کہا علاج کیا کروانا، قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. تو کہنے لگے نہیں بہت ٹیسٹ کرنا ضروری ہے، یہ ہے وہ ہے.
پھر میں ابھی ٹیسٹ نہیں میں نے کروایا تھا، سورۃ فتح پڑھ کے گئی، نفل ادا کر کے گئی، تو جو ڈاکٹر تھی کہنے لگی، بڑی نا امید ہوئی دیکھتے ہی، آپ کی یہ چوٹ ہے نا، یہ میں پر امید نہیں ہوں یہ اچھا، میں نے کہا کہ دل میں سوچا کہ اللہ سے تو کوئی جواب نہیں ملتا نا، بالکل ڈاکٹر جواب دے دیں، اللہ کے در سے جواب میں دیں۔ آئی، میں نے صدقہ و خیرات کیا کیونکہ میرا ایمان تھا، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، تو میں نے صدقہ و خیرات کیا، طالبات کو کھانا کھلایا، اور یہ بھی ایک سلوشن ہے، اگر ہاں کوئی جی، مشکل سلوشن آتی ہے نا تو صدقہ مشکل میں، کریں۔ ہاں جی، دعائیں، وظیفے وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ ٹائم جب میں گئی تو اتنی بڑی ڈاکٹر کہنے لگی کہ کیا آپ نے کیا کیا آپ نے؟ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ پہ یقین ہے، یقین کریں، کین یو بلیو می؟ کہنے لگی یہ آپ کو دعائیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں نے اس کو اپنی تصنیفات کا بتایا تو کہنے لگی مجھے بھی لا کے دیجیے گا، کون سا وظیفہ کیا تھا آپ نے؟ اچھا، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے، یعنی کرائسس سے تو گزری لیکن وظائف میرا جو تھا وہ پکا تھا، وظائف ہی میں کرتی تھی، وظیفے، قرآنی آیات وغیرہ وغیرہ۔ تو رب کائنات نے اس میں اتنی شفا ڈالی، میں نے کہا اللہ میں نے تب بھی اٹھنا ہے، ایسے اللہ کو منایا، ایسے اللہ کو منایا۔ میں نے کہا میں نے اٹھنا ہی تب ہے اللہ جب تو نے میری دعا کو قبول کر دیا، اصل ایمان یہ اور ہے۔ میں نے تب ہی نیچے، اللہ میں ہاتھ تب نیچے کروں گی جب تو مان گیا، میرے دل میں یہ سکون پیدا ہو گیا، اطمینان پیدا ہو گیا کہ تو نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ تو بہن میں نے یہ سب کچھ قبول ہوتے دیکھا ہے، تجربات سے، ماشاء اللہ۔ اپنے اس تکلیف کے سفر سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کتنی شفا رکھی ہے نا۔ محترمہ، جادو اور ٹونے پہ بھی آپ نے بک لکھی ہے، تو ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ میں نے گانوں کے رد پہ بھی تصنیف لکھی ہے، تو وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ مجھے گانوں کے رد پہ بھی کتاب لکھنی ہے؟ اس کے بارے میں ذکر کریں۔ لاہور میں ٹرانسپورٹ، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس کے ذریعے میں سفر کر رہی تھی، اور اکثر ڈرائیور حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ یا مووی لگا دیتے ہیں یا گانے لگا دیتے ہیں۔ میرے دل سے نا میں نے کہا کہ یہ خود تو گناہ گار ہو رہا ہے اور 72 لوگوں کو یہ گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہے، اور وہ لوگ اس سے مسحور ہو رہے ہیں ان گانوں سے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی کبھی دعا رد نہیں کی جاتی، اور بہت زیادہ ذکر اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرمایا کرتے تھے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو میں نے اسے ایک دفعہ تو ضرور کہا کہ اس کو بند کر دیں، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ میرے دل میں وہ ولولہ تھا ایک، میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی اس کی تردید پر میں ضرور ایک بک لکھوں گی۔ میرے بیگ میں نا، ہینڈ بیگ میں ایک کاغذ تھا، پیج، تو میں نے وہ پکڑا، اور کوئی چیز بھی نہیں تھی جس کے اوپر میں رکھ کے لکھتی۔ میں نے بیگ کے اوپر وہ پیج رکھا، قلم اٹھایا، اور اپنے دل کی کیفیات جو تھی نا اس کے اوپر بیان کرنی شروع کر دیں۔ سٹارٹ کیا، کرتے کرتے مائنڈ میں الحمدللہ وہ سارے سلسلے آتے گئے، گانے کے نقصانات احادیث کے روح سے، قرآن و سنت کی روح سے۔ تو پھر الحمدللہ، پھر جب میں درس قرآن سے فارغ ہو کے گھر گئی تو پراپرلی اس کو، اس بک کا رنگ دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر میں نے وہ اللہ کی رحمت سے کتاب لکھی، جو بہت زیادہ ہی سیل ہوئی۔ کچھ ماہ کے اندر اندر جو تھے نا، وہ 3 ایڈیشن جو تھے نا وہ سیل آؤٹ ہوئے۔ یہ آپ کی بک جو ہے اللہ سے محبت کیوں اور کیسے، اس کا سفر آپ نے کیسے شروع کیا؟ یہ اللہ سے محبت ہی تو کرنا چاہتی تھی، علم محبت ہی تو سکھاتا ہے، محبت کی وجہ سے ہی تو انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اور اگر داعیہ میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو آپ کی آواز میں یہ جو مجھے لہجوں میں مضبوطی ملی، آواز میں ٹھہرا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ میری کیا ضرورت ہے کہ میں ایک لفظ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر بول جاؤں؟ تو اس محبت کو میں نے لینا چاہتی تھی، اللہ کا قرب لینا چاہتی تھی، اللہ سے محبت کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ میرے دل میں خیال آیا کہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں، اور اس کے میں نے دلائل دیے قرآن و سنت کی روشنی سے کہ اللہ سے محبت کیسے اور کیوں، اور اللہ سے محبت کے ثمرات کیا ہیں۔ محبت ہی دنیا آخرت کا خلاصہ ہے۔ محبت الہی ہوگی تو دیدار الہی ملے گا، ماشاء اللہ۔ محبت الہی ہوگا تو رات کو
قیام کی توفیق ملے گی. ماشاء محبت الہی ہوگا تو قرآن سے وابستگی مضبوط ہوگی. محبت الہی ہوگی تو پھر ہی آپ اللہ سے جڑیں گے. جب اللہ سے جڑیں گے تو پھر جو منزلیں آپ کی دنیا آخرت کی اللہ پاک آسان فرما دیں گے. اچھا، یہ اس بک کے تناظر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اللہ سے محبت کیسے آج کے دور میں کیسے پاسبل ہے؟ آج کے فتنوں کا دور ہے نا، لوگ اللہ سے دور ہیں، تو یہ اللہ آج سے کے دور محبت تو میں ایسے ہی ممکن ہے کہ تمام برائیوں کو پس پشت ڈال کے پکی سچی توبہ کر کے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس کی عملی تفسیر بن کے آپ تمام گناہوں کو پس پشت ڈالیں اور اس کے بعد اللہ کے در پہ آئیں اور رب کائنات سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور 2 نفل پڑھ کے توبہ کریں، ذکر اذکار کریں، تو انشاءاللہ رب کائنات کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندوں کی انہ هو التواب الرحیم توبہ کو قبول کرتا ہوں. تو یقیناً اللہ پاک تو انسان کے لبوں کی جنبش کا انتظار کر رہے بے ہیں، شک، جتنا مرضی انسان گناہ گار ہو. تو میں ان سے میرا پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے محبت کے لیے قرآن سے اپنی وابستگی کو مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے رب سے باتیں کرنے کو وہ اللہ کا قرآن پڑھے. اللہ اکبر. یہ دوسری جو نیچے پیچھے آپ کے پاس تصنیف ہے، جی، یہ اس کا ذکر تو آپ نے غالباً کر یہ دیا ہے توحید نا، علم توحید. فلکیات اور اس کی حقیقت، اس میں جاد ٹونے کا تدارک کیسے ممکن ہے، کیا اس کے اندر اذکار بھی موجود ہیں، دعائیں جی شاید جی بھی بالکل موجود ہیں. اذکار بھی موجود ہیں. ماشاء اللہ. ٹوٹل آپ نے کتنی تصانیف لکھی ہیں؟ ابھی تک 7 الحمدللہ لکھ چکی ہوں، لیکن پروسیس میں ہے ایک اور بھی. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ تصانیف آپ نے ماشاء اللہ اتنی لکھی ہیں، کوئی آپ کو خواب شاب تو نہیں آتے تھے جو آپ نے اتنا کام کیا ہے؟ کوئی خوابوں کا تعلق آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے، جو مجھے خواب آتی ہے نا وہ میری پوری ہو جاتی ہے. خواب ہی مجموعہ تھی ایک نا، میری اچھا. تبلیغ اور واقعی آپ کو خواب آتے تھے؟ جی. اچھا. لیکن ریاکاری نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں پھر. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے کے رازوں کو جانتا ہے. ایکچولی بات یہ تھا کہ جب بہت بچپن تھا نا تو علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ، علامہ حبیب الرحمن یزدانی سے مجھے والہانہ لگاؤ تھا. کبھی ملاقات بھی ہوئی ان سے؟ نہیں، اچھا. خواب میں ہوئی تھی. تو جب وہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے وہ، تو میں جامعہ میں بھی اسٹارٹ لیا تھا میں نے نا، مجھے خواب آیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. میں سوئی ہوئی تھی تو اتنا روئی. میرے استاد پوچھنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ایسے ایسے وہ شہید ہو گئے. کہتے ہیں آپ پاگل ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تو نیکسٹ ڈے ہی ان کی خبر آ گئی، شہید ہو گئے. اور وہ میری زندگی میں وہی انہوں نے ان کی تقریروں نے، ان کی تبلیغ نے، ان کی پرسنالٹیز نے میرے جو زندگی میں نکھار پیدا کیا، وہ میں اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عملی زندگی عطا فرمائے. آمین. اور ایک دفعہ جب وہ شہید ہو گئے تو مجھے خواب آیا کہ ایک بہت بڑا گھنا درخت ہے اور ساتھ میں ایک نہر بہہ رہی ہے اور ساتھ ڈرائی ایک جگہ ہے. تو میں یزدانی رحمہ اللہ کو کہتی ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کے منہ سے پھول گرتے ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ وہ بیٹا پھول پکڑ کے لاؤ، کون سے ہیں؟ تو میں نے وہ میوے تھے چونکہ نا درخت سے گر رہے تھے، میں نے خود بھی کھانے شروع کر دیے اور ان کو بھی. کہتے ہیں آپ کیلے کھائی جا رہے ہو، مجھے بھی تو دو. ایسی بے شمار خوابیں مجھے بچپن میں آئیں جب میں ابھی علم کے لیے میں نے قدم رکھا تھا. تو پھر یہ بھی آپ کو حوصلہ ملتا رہا؟ حوصلہ بہت حوصلے ملے. پھر جب وہ شہید ہو گئے میں چھوٹی سی تھی، اتنا روتی تھی، چین نہیں آتا تھا. ان کی نظمیں شہید ملت علامہ احسان، تو اتنی نظمیں ان کی پڑھتی تھی. اور ایک دن نا وہ مجھے خواب میں، بہت گھنا باغ ہے، اس قدر بڑا باغ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یعنی یوں کہوں تو مبالغہ رائی نہیں ہوگی، جنت ٹائپ تھا. اللہ اکبر. بالکل اسٹریٹ فارورڈ میں نے اس کو دیکھا. جب دیکھا تو سڑک بھی جو تھی نا وہ پھولوں سی تھی، سبزہ تھا. تو ان کی گاڑی آئی ہے، یزدانی رحمہ اللہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، علامہ صاحب ڈرائیو کر رہے ہیں. ایسے ایک لمحے کے اندر گاڑی، کہتے جلدی بیٹھو. اور یہ کتنے سال پرانی خواب ہے.
مجھے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور چلے گئے. اس کے بعد مجھے میری آنکھ کھل گئی. ایسی کئی خوابیں. پھر ایک اور خواب تھی کہ ایک دفعہ میں بہت ہی زیادہ روتی ہوتی تھی، ان کے لیے دعائیں بھی کرتی تھی، تو مجھے خواب آیا کہ ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے نا، اس کا مینار ہے. ایگزیکٹلی علامہ احسان اللہ ظہیر نے ایک گن پکڑی ہوئی اور ایک میں نے پکڑی ہوئی ہے، اور اس مینار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے ہم دونوں بیٹھے ہیں، اس کی حفاظت کریں اس مینار کی. تو تب نہ میرے استاد محترم شیخ قدرت اللہ فوق صاحب، جن سے میں نے بخاری شریف الحمدللہ پڑھی ہے، وہ زندہ تھے. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ ایسی خوابیں لوگوں کو بتایا نہ کریں. جب خواب بیان کرتے نا، تو یوسف علیہ السلام نے بھی خواب ہی بیان کی تھی اپنے بھائیوں سے. تو آپ نے آئندہ کے بعد نہ خواب نہیں بیان کرنی. ابھی میں نے اسٹارٹ ہی لیا تھا تو انہوں نے میرا نام ابھی میں خطیبہ رکھ دیا. وہ مجھے خطیبہ کے نام سے ہی کہتے تھے، کدھر گئی خطیبہ، ادھر آؤ سبق سناؤ خطیبہ. تو یہ ساری خوابیں تھیں، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ علامہ احسان اللہ ظہیر جہاں لیٹے ہیں، جو انہوں نے ہماری مسلکی ایڈورٹائز کے لیے کردار ادا کیا، دین کا، اسلام کا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. آمین آمین. تو غالباً آپ نے میرا جسم میری مرضی اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایک حساس موضوع تھا، اور اس پہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے آواز بلند کی تھی. یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ، جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ ایک دائی ہو یا داعیہ ہو، مبلغ ہو، اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے، جب بھی معاشرے میں آپ کوئی ایسی برائی ابھرتے ہوئے دیکھیں جس سے لوگ گناہوں میں جس سے مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کے تدارک کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ قدم اٹھائیں، قلم اٹھائیں، جہاد کریں. تو یہی وہ چیز تھی. اس کے لیے میں نے سب سے پہلے قلم اٹھایا، اس کے اوپر ایک چیپٹر لکھا میں نے. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، بیٹیوں کی عزت کے لیے، تکریم کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر بیٹی جو ہر بیٹی کی تکریم کے لیے جو اپنے حق میں کھڑی ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں. کیونکہ ایک داعیہ نے قرآن و سنت کا پردے کی روشنی میں مطالعہ کیا ہوتا ہے کہ پردہ کیا ہے، تکریم کیا ہے، بیٹیوں کی حفاظت کیا ہے. جب اس کے لیے میں نے اس کو آواز کو اٹھانا چاہا، تو میں نے اپنے باجی جان سے جا کے یہ بات ڈسکس کی، تو الحمدللہ انہوں نے میری بات کو سراہا، اور وہی آواز انجمن بن گئی. اور پھر ہم نے اس کو ایک ریلی کا نام دیا، اور وہ ریلی ہم انشاءاللہ سالانہ جو ہے وہ اسی موضوع پہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو نکالتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حیاتی اور دے. یہ جب ایسی چیزیں آتی ہیں نا کہ پھر توقف نہیں آتا نا، ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی جب آپ کا معاملہ اللہ سے. میں بار بار میری پوری گفتگو کا ایک ہی جملے میں بند کرنا چاہتی ہوں کہ جب اللہ سے آپ جڑتے ہیں نا، سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، خلوص ہے، تو ہر مشکل راستہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو فتنوں کے دور میں دین سے نوجوان نسل بہت دور ہے. آپ ہماری بیٹیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میرا یہی میسیج ہے کہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. یہ جتنی بھی خرافات ہیں یہ عارضی ہیں، دنیا بھی عارضی ہے، اور ان تمام خرافات سے طائب ہو کر جب آپ کردار، سیرت صحابیات قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گی، پڑھیں گی، ان پر آپ کی وہ پرسنالٹی پہ اثر ہوگا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے گا، اور یقیناً آپ کی دنیا آخرت بہتر ہوگی. میرا یہی بیٹیوں سے پیغام ہے، درد مند پیغام ہے کہ میری تمام بہنیں، سننے والے ناظرین ان تمام چیزوں سے طائب ہوں. گانا جو ہے وہ انسان کے اندر ایک گناہ کی لمش پیدا کرتا ہے، جو غلطیاں ہیں وہ انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی بھی سانس باقی ہیں. آئیں توبہ کریں اور آ کے قرآن سے جڑیں، حدیث سے جڑیں، مدارس کا رخ کریں، درس قرآن جہاں ہیں وہاں پہ جائیں، تاکہ وہاں پہ لوگوں کو علم دیا جاتا ہے، وہ علم سے مستفید ہوں گے، تو ان کو پہچان ہوگی کہ دین کیا ہے اور ہم کس راستے پہ چلے ہیں. اور وہی چیزیں جو جب ہمارے اندر جائیں گی، ہمارے سینے کو منور کریں گی،
इंशाअल्लाह ताला तो हम गुनाह जो है हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा और नेकियां हमारे लिए आसान बन जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मोहतरमा, माय लास्ट क्वेश्चन इज़ डैट कि पैगाम टीवी की दीनी खिदमात पर आपको ये इज़हार ख्याल रखती हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, मैं तो बहुत देर से इसको देख रही हूँ। माशाल्लाह, ज़रा जब से इज़हार मैंने ख्याल करें। इज़हार ख्याल किया, ये सबसे कलीदी किरदार जो हमारे शेख मोहतरम सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने इसको प्रमोट करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। और मैं ये समझती हूँ कि जब भी कोई फ़कीह आलम फाजिल इधर आके प्रोग्राम करता है ना, वो सारा सदका जारिया इंशाअल्लाह ताला उनके लिए जमा हो रहा है अल्लाह के फजल व करम से। और ये मैं समझती हूँ कि ये चैनल नहीं है, ये एक इल्मी फ़िक्री फ़कीही एक सेटेलाइट चैनल है टीवी, माशाल्लाह, जिसमें पूरी दुनिया में इस्लामी नशरियात को नशर किया जाता है और लोग इल्म से फैज़याब होते हैं। कोई फतवा है, कोई इल्मी प्यास है वो, या कोई मुश्किलात के शरई सवालात के सही जवाबात हैं, या कोई लोगों की गलत फहमियाँ हैं, वो इस टीवी पैगाम के ज़रिए जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, स्कॉलर्स आते हैं जिनको इल्म और सुन्नत किताब व सुन्नत का गहरा इल्म है और वो इल्म रखते हैं, लोगों को कन्वे करते हैं, और जो लोगों की गलतियाँ हैं और बिलखसूस मज़हबी मनाफरत, उसके तदारुक के लिए पैगाम टीवी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा इवेंट है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद थी मोहतरमा जमीला शाहीन साहिबा, जिनकी गुफ्तगू ने ये बात साबित की है कि ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आएँ, जितनी भी परेशानियाँ आएँ, चाहे वो रूहानी तौर पे हैं या जिस्मानी तौर पे हैं, अगर नीयत अच्छी है, खालिस है, अल्लाह ताला के लिए है, तो अल्लाह ताला आपके दीन के सारे रास्ते ही आसान फरमा देता है, आपके लिए सारे रास्ते ही खोल देता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी जद्दोजहद, आपकी इस्तकामत और आपकी ज़िंदगी में जितने भी खौफ आए हैं, आप नौजवान नस्ल के लिए एक ज़िंदा मिसाल हैं। अल्लाह ताला ऐसी बेटियां हर घर में पैदा फरमाए, और आपने दीन के लिए जितनी भी खिदमात कर रही हैं या मज़ीद आपकी कोशिशें हैं, अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं एक नई बावकार शख्सियत के साथ, तब तक के लिए अपनी मेज़बान अतीका बशीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।